لیکن آج کل دیکھا جاتا ہے کہ صبح اٹھی ہیں تو مردوس کہی ہے کہ آج ہمارے پیٹ پھرا تھے تو باسی واسی کھائی لے جا، وہ بیچارہ باسی کھائے چلا گا دھان کاٹے، بعد میں یہ تازہ کھانا بنائی ہے تاکہ کہیں ہے تاکہ محلم گھوم گھوم پنچایت کری، میاں بیوی پلان بنائی لی الگ مرضی وہ جھولا لے کے آوا، جیسے دروازہ پاوا بیوی دروازہ کھولیس وہ اندر آوا، بیوی گلاس اٹھاوے گے برتن کھڑبڑائے دی۔ عورتوں کا مکر بڑا تگڑا ہوتا ہے، یہ فوراً ایسا جال میں انسان کو پھنساتی ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ برتن کھڑبڑایا، مرد نے ڈانٹا، بیوی کچھ بولی، دونوں تو میں ہوئے لگ مار پیٹ چالو ہوئی گیا۔ جب مار پیٹ چالو ہو گیا عورتیا چلا روے لگ، تب وہ مہمان بیچارہ سوچس کیا بتائے، نہ ہم آئے ہوئے نہ گلاس اٹھاوے جا، نہ جھگڑا ہو نہ مار پیٹ ہو، کچھ غیرت ہے وہ اٹھائے اس مہمان جھولا اور چل دیا۔ جیسے دروازہ کے باہر پہنچا ویسے جو عورتیا چلا روت رہے دوڑی اور دروازہ پھٹ سے بند کر دی، اور بند کرے کے بعد اپنے آدمی سے کہا تھا اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ پروگرام میں کامیاب ہوئی گئے، آج چھٹی مل گئی۔ تو مردبہ کہا تھا دیکھو ہم کتے ہوشیار ہیں، تم کا مارا بہت ہے لیکن چوٹ نہیں لگے دی۔ تو عورتیا کہتے ہم بہت ہوشیار ہیں، روئی بہت ہے لیکن آنسو یکو نہیں۔ تو مہمان باہر کھڑا رہا تو کہا تھا دروازہ کھولو، گئے ہموں نہیں، گئے ہموں نہیں، دروازہ کھولو۔ جب ایسے ایسے مہمان مل جائیں گے تو آدمی کہاں تک عزت کرے گا؟ مہمان کو صرف 3 دن رکنا چاہیے۔ مہمان کی عزت ایمان کی نشانی، اور پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچانا ایمان کی دوسری نشانی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے بنو مرو تو مسلمان بن کے مرو، اور مسلمان کی پہچان میرے نبی نے یہ بتائی۔ مسلمان کی شان بہت بلند ہے، یاد رکھو ایمان کے بعد اللہ تعالی نے بندوں کے اوپر جو فرض کیا ہے وہ نمبر 1 پر نماز ہے۔ نماز کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نماز پڑھ کے بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے، ایک آدمی پہنچا اور کہا اے اللہ کے شیر تنگ دستی نہیں جاتی، بہت کماتا ہوں لیکن برکت نہیں ہوتی۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھا کرو، نماز فجر کی برکت سے اللہ تمہارے رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا۔ آج ہم نماز فجر نہیں پڑھتے اور برکت کی تعویذ منگاتے ہیں، برکت کے لیے جاتے ہیں، تعویذ لکھواتے ہیں، دعا کرواتے ہیں۔ اے لوگوں اگر اپنی روزی میں برکت چاہتے ہو تو نماز فجر پڑھو، نماز فجر کی برکت سے اللہ چہرے کو بھی منور کرے گا، اور نماز فجر کی برکت سے اللہ رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ بے شک آج کل بہت سی ماں بہنیں ہمارے جی ہیں مدرسہ میں، کہیں مولانا بھیا تنی کچھ بنائے تو پوچھو کہاں بات، تو کہیں گڈوا کبا تو ہمارے لگ نگاہیں نہیں اٹھاؤ تھا۔ بتاؤ نگاہ کیسے اٹھی جب چہرہ اچھا ہی نہیں لگا تھا؟ چہرہ اچھا کب لگے گا؟ نبی کریم فرماتے من ترک صلاۃ الفجر فلیس فی وجہہ نور، جو نماز فجر نہیں پڑھے گا اللہ اس کے چہرے پہ نور نہیں پیدا فرمائے گا۔ بہت پہلے ہم نے سنا تھا لوگوں سے کہ جو دن نکرے سوت ہو ان کے وہ چہرے شیطان پیشاب کرتا، شیطان آگ سے پیدا ہے اور انسان مٹی سے پیدا ہے۔ انسان اگر برابر 10-20 دن گھاس پر پیشاب کہتے تو گھاس جر جاتے، اور انسان جو آگ سے پیدا ہے وہ جو انہیں چہرہ مود دیو کے کا حال ہوتا۔ نماز فجر چھوڑ کے پھر کہتے ہو کہ میاں بیوی میں محبت نہیں ہے۔ اے لوگوں نماز فجر پڑھو، پھر نماز فجر کی برکت سے چہرے کی رونق ایسی پیدا ہوگی کہ نہ بیوی شوہر سے نفرت کرے گی نہ شوہر بیوی سے نفرت کرے گا۔ میاں بیوی میں محبت پیدا ہوگی تو نماز فجر کے پڑھنے سے ہوگی۔ اس لیے نماز فجر پڑھو تاکہ رزق میں بھی برکت ہو اور چہرے پہ نور برسے کہ دیکھنے والا بھی تم سے محبت کرے۔ نمازوں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔
آج بہت سے لوگ کہا تھے مولانا صاحب لڑکوں الگ ہوئے گا ہمرے لنگ دھیانے نہیں دیتے، آخر آج لڑکے الگ کیوں ہو جاتے؟ ماں باپ کے بڑھاپے میں کوئی پرسانیال نہیں ہوتے۔ حضور فرماتے من ترک صلاۃ المغربی، جو نماز مغرب کو چھوڑے گا، فلیست فی اولادہ ثمرۃ، تو اس کی اولاد سے اس کو کوئی پھل نصیب نہیں ہوگا، اولادوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے لوگوں اگر بڑھاپے میں چاہتے ہو کہ ہماری اولاد ہمارے کام آئے تو نماز مغرب پڑھو، نماز مغرب کی برکت سے اللہ تمہاری اولادوں کو فرما بردار بنا دے گا۔ آج ہمارے جسم میں طرح طرح کی بیماریاں ہیں، دوائیں ہم کھاتے رہتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے جسم میں کمزوری برابر رہتی، بیماری گھٹتی نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے من ترک صلاۃ المغرب من ترک صلاۃ العصر، جس نے نماز عصر کو چھوڑا، فلیست فی جسمہ قوت، تو اس کے بدن میں توانائی نہ ہوگی۔ جس میں طاقت چاہتے ہو، صحت چاہتے ہو تو نماز عصر پڑھو، نماز عصر کی برکت سے اللہ آپ کو صحت مند بنا دے گا۔ آج بہت سے لوگ آتے ہیں مولانا صاحب طبیعت بنائے دو، ہم خواب بہت دیکھی تھی۔ ایسے ایک آدمی رہا، ایک مدرسم گواہ، ایک حضرت سے کہ حضرت طبیعت بنا دو، ہم شادی ہوئے گئے ہیں، مہروا گھر میں بستر منہ تمہاری تھا، مہروا 2 لاکھ لٹھی سناوت ہے روز، گھر کے لوگ مجھے لعنت کرتے ہیں، بہت شرم لگتی ہے، حضرت تعویذ بنائے دو۔ تو حضرت بنائے دی ہے اور تعویذ لے کے گوا پہنیس، اور دوسرے دن آوا مدرسم کہتے حضرت کون ہمارے ساتھ دشمنی کی ہے رہا، کہیں کا ہوا ہو، کہیں جاؤ اب تک پیشابے کرے طرح پیخانوں ہوئے لا، کہیں کیسے، کہیں طبیعت تمہار پہننے کے بعد رات میں سوئن تو پیخانہ لاگ، تو ہم جانے تھے گئے ہیں کھیتے اور کھیتے میں بیٹھے نا، جب مارے دھڑ سے دیکھا تو بسترے پر تو اب تک پیشابے ہوتا رہا، پیخانہ ہوئے لگا۔ آئے لوگ خواب سے بچنے کے لیے تعویذ بنوانے جاتے ہیں۔ اے لوگوں نماز عشاء پڑھو، پھر اس کی برکت دیکھو۔ ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، انہی کی ایک بہن تھی بصرہ میں، حضرت رابعہ ایک دن گھر میں سو رہی تھی اور چور پتہ لگائے لی کہ آج کوئی نہیں ہے گھر میں، اکیلے رابعہ ہیں، بس چور چوری کے لیے پہنچ گیا، گھر میں گھسا تو دیکھا اکیلے رابعہ سو رہی ہیں، سوچیس کہ آج تو بہت آسانی سے چوری کروے، یہ عورت ذات اگر جگ گئے تو ایک کے مکمی کا زمین پکڑائے گیا، مال کو تلاش کیا، ایک چادر میں باندھا اور باندھنے کے بعد چور نے گٹھری سر پہ رکھا اور نکلنے کا جیسے ارادہ کیا، ویسے اللہ تعالیٰ نے اس کو نابینا بنا دیا۔ جب آنکھوں کی روشنی چلی گئی تو اٹھا کے پھینکیس گٹھری، کہا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آنکھوں کی روشنی واپس کر دے۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، آنکھوں کی روشنی واپس کر دے۔ جب دیکھے لگ تو پھر سوچے کہ کہوں بیر تھورو ہوئی، پھر اٹھائے لی، جب پھر اٹھایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اندھا بنا دیا، پھر گٹھری پھینکا، توبہ کی، اللہ نے آنکھوں کی روشنی واپس کی۔ تب اس نے دعا مانگی، اللہ زندگی گزر گئی، بڑے بڑے گھروں میں ڈاکہ ڈالا، لیکن آج اس گھر میں چوری کرنے پر قدرت کیوں نہیں ملتی؟ تو غیبی آواز آئی، میرے بیٹے، اے میرے بندے، تو نے بڑے بڑے گھروں میں ڈاکہ ڈالا ہوگا لیکن رابعہ کے گھر میں ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ رابعہ نماز عشاء پڑھ کے سوئی ہے، نماز عشاء کی برکت سے میرے فرشتے اس کے جان و مال کی حفاظت کا پہرا لگا رہے ہیں۔ جس گھر میں میرے فرشتوں کا پہرا، اس گھر میں تو چوری کیسے کر سکتا؟ پتہ چلا انسان جب نماز عشاء پڑھ کے سوتا ہے تو سکون کی نیند بھی ملتی ہے اور اس کے جان و مال کی حفاظت کا پہرا من جانب الہی لگایا کرتے ہیں۔ اس لیے لوگوں نمازوں کی پابندی کرو۔ اے میری ماں بہنوں، تمہاری بہن رابعہ کیسی تھی؟ ایک مرتبہ بصرہ میں ایک بزرگ رہتے تھے، امام حسن بصری،
مصلی اٹھائے اور گئے اور دریائے دجلہ، کون دریائے دجلہ؟ جو کربلا سے گزری ہے، دریائے دجلہ پر مصلی بچھایا پانی کے اوپر، امام حسن بصری نماز پڑھنے لگے۔ اعلان ہوا کہ لوگوں دیکھو دیکھو، حسن بصری تو دریائے دجلہ پر مصلی بچھائے نماز پڑھ رہے ہیں۔ دیکھنے والوں کی بھیڑ لگ گئی۔ حضرت رابعہ کو پتہ چلا تو رابعہ نے مصلی اٹھایا اور لے جانے کے بعد امام حسن بصری کے سر کے اوپر فضا میں مصلی بچھا دیا اور نماز پڑھنے لگے۔ لوگوں نے کہا ارے تو اس سے بھی زیادہ تعجب ہے۔ امام حسن بصری نے دیکھا تو کہا رابعہ فضا میں؟ تب رابعہ نے کہا تھا حسن بصری تمہارے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے میں نے ایسا کیا ہے کہ نماز پڑھنا تھا تم کو تو مسجد میں پڑھتے یا اپنے گھر میں پڑھتے، دریائے دجلہ پہ آئے ہو پڑھنے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں۔ ایسی عورت تھی رابعہ بصریہ۔ الحمدللہ دنیا میں ایسی عورتیں گزری ہیں جنہوں نے زندگی بھر اپنے نبی پر درود و سلام پڑھا تو ان کی گود کے بچے الحمدللہ عاشق رسول بنے۔ جیسے کہ پہلے کی عورتیں اپنے بچوں کو جب کھلاتی تھی تو سینے پہ لٹا کے درود کی تھپیاں دیتی تھی کہ سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ تو بچے نمازی ہوتے تھے، عاشق رسول ہوتے تھے۔ اب آج کل کی عورتن کا کلمہ درود یادیں نہیں ہے۔ اگر کہو کلمہ سنا تو کہیں موسم نہیں یاد ہے، اگر پڑھاوے لاگو کہو لا الہ الا اللہ تو زبانیں نہ تری ہیں کہ کہوں یاد نہ ہو جائے۔ اور کل کی عورتیں کیسی تھی کہ بچے کو سلاتی تھی درود کی تھپکیاں دے کر کے، اور آج اگر لے کر ہوئے لاگے تھے تو آج کا کرت ہے کلمہ درود یادیں نہیں، اٹھائی بستر پٹکی ہے تکے بھدر بھدر پٹی ہے۔ یہ سو جا کھنت منت دی کوڑی پایو، کوڑی لے کے گنگ مہایو، گنگا ماتھا بارو دین، بارو لے کے بھجوک دیا، بھجوام کا لاوا دے، لاوا لے کے کھیر بنائیں، سب گھر کھائیں، کانی بلیا کھائی، چھو تب پھونک چھوڑت ہے۔ اللہ جانے کہاں سے یاد کر لیتے، اتحیات نہیں یاد ہے، الحمد نہیں یاد ہے، انا اطعنا نہیں یاد کر پائیں، اور یہ دنیا کی بکواس یاد کرتی ہے۔ اے میری ماں بہنوں، تمہیں بھی قبر میں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اس لیے سب سے گزارش ہے کہ سچے پکے مسلمان بن کے دنیا سے جاؤ۔ موت برحق ہے، خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، اور ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، اور بلبلیں اڑ جائیں گے سارا چمن رہ جائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلبلیں اڑ جائیں گے سونا چمن رہ جائے گا۔ گزارش ہے اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرو، ڈرتے رہو۔ دیکھو ایک کام کرو جس سے جنت کی ضمانت مل جائے۔ آج اچھا بتاؤ، ہر آدمی چاہتا ہے میری عمر بڑھ جائے اور میری روزی بڑھ جائے، بولو ہر آدمی چاہتا کہ نہیں چاہتا؟ لیکن زندگی کیسے بڑھے گی، روزی کیسے بڑھے گی؟ میرے نبی فرماتے ہیں من اراد ان یبسط لہ
رزق ہو و عمر ہو، سرکار فرماتے ہیں جو آدمی چاہتا ہو کہ اس کی روزی بڑھا دی جائے، اس کی زندگی بڑھا دی جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو چاہیے کہ وہ لوگوں کے اوپر رحم کرے۔ تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو، نبی فرماتے تمہاری روزی بھی بڑھے گی اور تمہاری عمر بھی بڑھ جائے گی۔ تو رحم دلی بہت بڑی بات، اور ہمارے تمہارے رحم کے سب سے زیادہ مستحق اگر دنیا میں کوئی ہے تو ہمارے ماں باپ ہیں۔ ماں باپ پر رحم کرو، ماں باپ پر رحم کرو گے تو اللہ آپ پر رحم کرے گا۔ ماں باپ پر رحم بھی کرو، ماں باپ پر رحم کی دعا بھی مانگو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تم کہو کہ پروردگار ماں باپ پر تو رحم فرما جیسے کہ میرے بچپن میں دونوں میرے اوپر رحم کیا کرتے تھے۔ تو دعائیں بھی کرو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب آستانہ کے فیوض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور آپس میں مل جل کے رہو، بھائی چارگی پیدا کرو، کسی کو دیکھ کے حسد نہ کرو، نہ جلن کرو، اور بھائی بھائی بن کے رہو۔ آج ہم میں تم میں کتنی برائیاں پیدا ہو گئیں اس کا کوئی شمار نہیں۔ ماں بہنیں بیٹھی ہیں، ایک حدیث میں اپنی ماں بہنوں کو سنا رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں المرأۃ اذا صلت خمسها، جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کر لے، وصامت شہرها، اور رمضان کا روزہ رکھ لے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے، وَأَحْسَنَ فَرْجَهَا، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، تو وہ جنت میں جس دروازہ سے چاہے گی قیامت کے دن داخل ہو جائے گی۔ اس عورت کے لیے اللہ سارے دروازوں کو کھول دے گا جو پنجگانہ نماز کی پابند ہوگی، رمضان کا روزہ رکھے گی، شوہر کی فرما برداری کرے گی، اور اپنے آپ کو زنا سے محفوظ رکھے گی۔ اس لیے ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے شوہروں کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ حدیث پاک میں ام سلمہ قالت قال رسول اللہ، حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، فرماتی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا المرأۃ اذا ماتت زوجها، المرأۃ اذا ماتت، عورت جب مر جائے، وزوجها عنها راضٍ، اور اس کا شوہر اس سے راضی ہو، فدخلت الجنہ، تو عورت جنت میں داخل ہوگی۔ جس کا شوہر راضی وہ عورت جنتی۔ لہذا ہماری ماں بہنیں اپنے شوہروں کو راضی کرنے کی کوشش کریں، لیکن آج راضی کیا ہے؟ ایک بات سن لو پھر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ سب سے اچھا انسان ہے کون؟ مسلمان سب سے اچھا کون ہے؟ ہم نے تو بتا دیا کہ جس کے زبان و ہاتھ سے دوسرے لوگ بچائیں۔ عورت سب سے اچھی کون ہے؟ حضور نے حضور سے پوچھا گیا ای المرأۃ خیر، یا رسول اللہ کون عورت سب سے بہتر ہے، سب سے اچھی عورت کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا 3 نشانیاں اچھی عورت کی ہیں۔ نمبر 1 پر حضور فرماتے ہیں اذا نظر الیہا فسرتہ، پہلی نشانی ہے کہ جب اس کا مرد باہر سے آئے اس کو دیکھے تو وہ عورت اپنے شوہر کو خوش کر دے۔ اس طرح عورت رہے کہ مرد آئے اور ایک نگاہ ڈالے کہ عورت اپنے شوہر کو خوش کر دے۔ یہ کب ہوگا؟ جب عورت خوش ہوگی تو شوہر بھی خوش ہو جائے گا۔